فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں رمضان المبارک کے عظیم راتوں کو نصیب فرمایا، عظیم دنوں کو نصیب فرمایا، روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، خیر صدقات سے اپنے وقتوں کو ذکر و اذکار سے گزارنے کی بھی اللہ نے توفیق بخشی۔ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر کی عظیم ترین راتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے گزاریں، اور آج کی جو رات شب قدر سے مشہور ہے، جو 27ویں شب ہے، جو جمہور کے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے قوی تر اسی رات کی طرف اقوال ملتے ہیں، یعنی شب قدر 27ویں شب کی ہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے نعمت اس رات کی بھی ہمیں بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ نصیب فرمایا۔ اگر اللہ کے حبیب کا صدقہ نہ ہوتا تو نہ ہمیں یہ رات ملتی، نہ یہ نعمتیں ملتے، نہ یہ عظمتیں ہمیں ملتے، نہ اس قدر والی رات کی قدر والی نعمتیں برکتیں ہمیں ملتی، بلکہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی بے معنی ہو جاتی کہ جس سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ نہ اٹھاتے۔ یہ اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک توفیق کے ساتھ یہ عظمت والے وقتوں اور عظمت والے دنوں اور عظمت والی راتوں سے ہمکنار فرمایا۔ عزیزان محترم، ہر دن کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، ہر رات کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، مگر بسا اوقات کچھ دنوں میں کچھ خاص چیزوں کا انعام اللہ فرماتا ہے، کچھ راتوں میں خاص انعام اللہ فرماتا ہے، تو وہ دن اور وہ خاص راتیں خاص دوسرے دنوں اور دوسرے راتوں سے ہو جاتی ہیں، اس کی برکتوں کی وجہ سے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کی عظمتوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نعمت ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کے طفیل میں ہمیں یہ ساری نعمتوں کو عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان عظیم وقتوں کو کس طرح سے ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، اور کس طرح سے ہم اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل میں کس قدر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، یہ ہماری زندگی ہے۔ کس قدر ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس قدر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو ہمیں نعمتیں اور برکتیں عطا فرما دی ہے، مگر افسوس کہ ہم اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ آج ہم نے جو وقت گزارا ہے، جو وقت ہمارا گزرا ہے، کہ رمضان کے ہم سے 26 دن مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ہم 27ویں شب میں پہنچ چکے ہیں، یعنی آج 27ویں رات ہے اور 26 دن روزوں کے ہمارے گزر چکے ہیں۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے باطن کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نماز ادا فرمائی۔
باطن کو پاک کر لینا یہ روزوں کے ذریعے کیا ہے حقیقت میں؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء و مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ در حقیقت بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کے ذریعے اپنی باطنی خواہشات و لذات سے وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عبادت یعنی نماز عید ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بخشا جاتا ہے اور کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس کلام کو اللہ نے نازل فرمایا وہ کلام بھی شب قدر کی رات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، بندہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، کس طرح سے وہ بندہ پاک کر لیتا ہے؟ آج ہمیں اپنے باطن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے باطن کو کس قدر پاک کیا ہے۔ کیا آج بھی ہمارے دل میں گناہوں کی خواہش باقی ہے؟ کیا آج بھی ہمارے دل میں گناہ کی لذت باقی ہے؟ کیا آج بھی ہمارے دل میں گناہ کا خیال اور گناہ کی فکر باقی ہے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیا، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی جو وقت ہے یہ ہمارے سامنے اور 4 دن 3 دن کا وقت ہے، اور کچھ راتیں ہمارے سامنے رمضان المبارک کی ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توجہ کریں، اپنے باطن کا لحاظ کریں، اپنے دل کو کھنگالیں کہ کیا آج بھی ہمارے دل میں گناہوں کی خواہش باقی ہے؟ کیا آج بھی حرام کی جستجو ہمارے دل میں ہے؟ کیا آج بھی حرام کی چاہت و رغبت ہمارے دل میں ہے، یا حرام کی طرف قدم بڑھانے کا پلان ہمارے دماغ میں چل رہا ہے؟ کس طرح سے ہم گناہ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ذہن میں ہمارے خیالات چل رہے ہیں یا ہمارے عمل میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے، بڑے افسوس کا وقت ہے کہ ہم نے اتنا وقت عظمت والا گزار دیا، افسوس کہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیا فائدے کا ہمارا یہ وقت گزرنا اس عظیم مہینے میں اگر ہمارے دل میں اگر گناہوں کی لذت باقی ہے؟ کیا فائدے کا ہمارا وقت اس مہینے میں گزرنا اگر اب بھی ہمارے دل میں اور گناہوں کی لذت باقی ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اگر ہمیں فائدہ پہنچا ہے تو ہمارے دل میں گناہ کی لذت نہیں ہونی چاہیے، گناہ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، گناہوں سے اپنا ساتھ چھوٹ جانا چاہیے، ہمارا تعلق گناہوں سے ٹوٹ جانا چاہیے، بلکہ ہمارا تعلق تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانا چاہیے، ان کی معیت ہمیں حاصل ہو جانا چاہیے، ان کی محبت ہمیں حاصل ہو جانا چاہیے۔ اگر آج بھی ہماری نگاہوں کو ہم نے بچایا نہیں ہے، اگر آج بھی ہم نے ہمارے دلوں کو نہیں بچایا ہے، اگر آج بھی ہم نے ہماری زبانوں کو نہیں بچایا ہے، اور اگر آج بھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو پیروں کو نہیں بچایا ہے گناہ سے، تو جان لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مہینے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حالانکہ یہ مہینہ تو فائدہ پہنچانے والا مہینہ ہے، فائدہ حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ کیا بات ہے ہمارے دل کو ہم نے صاف نہیں کیا؟ تو پتہ ہمیں چلے گا، ہمیں دیکھنا ہم اپنے دل کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیوں ابھی گناہوں کی لذت باقی ہے، یعنی ہم نے اپنے دل میں خدا کی محبت کو مکمل نہیں بسا پایا ہے، اور ہم نے ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کی چاہت کو نہیں بسایا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اپنے دل کو ابھی تک کے نہیں سنبھالا۔ کیا فائدہ؟ ہم نے یہ عظیم مہینہ اللہ نے دیا ہمیں، مگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو ہیروں کا ہار مل جائے، ہیرے موتی کا ہار مل جائے، سونے کا ہار مل جائے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھانے کی بجائے کیچڑ میں لت پت رہ کر کے زندگی گزارنے والا بد جانور کے گلے میں اگر وہ ہار ہیروں کا ڈال دیتے ہیں تو کیا آپ نے اس کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا یا اس ہار کی قدر کی؟ تو کچھ قدر نہیں کی اور نہ فائدہ اٹھایا۔ یہی حال ہمارا ہے، ہمارا نفس اس بد جانور کی طرح ہے کہ ہم نے اس کو گناہوں کی خواہش میں، گناہوں کی دلدل میں ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور اس پر ہم یہ رمضان کے روزے عبادتیں ہار ہیرے موتی کی طرح ہم اس پر ڈال بھی رہے ہیں، تو نہ اسے اس کی قدر ہوگی نہ اسے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ جس طرح سے ایک بد جانور پر جو کیچڑ میں گندگی میں لت پت رہتا ہے، اس کے گلے میں ہیرے جواہر کے ہاتھ ڈال بھی دیا جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اسی دلدل میں جا کر کے اسی گندے کیچڑ میں بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارے گا۔ یہی حال ہمارے اپنے نفس کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ ہم اگر نفس کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو نفس ہمارے قابو میں نہیں آنے والا ہے، وہ شترے بے مہار کی طرح صحراؤں
میں جس طریقے سے اونٹ گردن اٹھا کر کے چل دیتا ہے، جس طرف سنگ سمجھ آئے، جس طرف اس کا دل چاہے اسی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، یہی حال ہمارے نفس کا ہوگا کہ ہم نے اگر اس کو شریعت مطہرہ کی اور اللہ کے خوف کی لگام اگر نہیں ڈالی ہے تو وہ گناہ کی طرف بڑھنے والا ہوگا۔ اور یاد کریں کہ آج کا جو وقت ہمارے سامنے اللہ نے بخشا ہے، کتنے ہمارے اپنے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رہے ہوں گے اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ہمیں کیا پتا کہ کل آنے والا دن ہمیں میسر ہوگا، ہمیں کیا پتا کہ کل آنے والا مہینہ ہمیں میسر ہوگا، ہمیں کیا پتا کہ کل آنے والا سال رمضان کا پھر ہمیں میسر ہوگا، ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں میسر ہونے والا ہے۔ مگر افسوس پھر بھی ہم اس قدر اپنے آپ پر نازاں ہیں، اپنے اندر اس قدر ہمیں غرور اور گھمنڈ پیدا ہو چکا ہے کہ ہم کوئی چیز کو اپنے سامنے خاطر میں نہیں لاتے ہیں، نہ موت کا خوف ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، نہ دنیا سے گزر جانے کا خوف ہے، نہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جواب دینے کا ہمیں خوف ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ اس طرح سے بڑے بڑے سورما دنیا میں آ کر کے گزر چکے ہیں، بڑے بڑے اپنے وقت کے سورما جو انہیں کہا جاتا ہے، بڑے بڑے روب و دبدبے اور حکومت و سطوت جن کے ہاتھوں میں رہی، دنیا بھر میں جن کی حکومت کے چرچے رہے، سینکڑوں ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی جن کی حکومت کے چرچے ہوتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کا وجود مٹ گیا، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے نافرمان بندے ہیں، اس کے سوا کسی اور طریقے سے ان کی پہچان باقی نہیں ہے۔ کیا ہمارے لیے بھی یہی پہچان ہمیں رکھنا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے لیے وہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا والے ہمیں خدا کا فرما بردار بندہ جانے، اور قبر میں جب ہم سے سوال ہو تو ہمیں قبر میں سوالات میں جوابات میں آسانی میسر آ جائے، قبر میں جہنم کا بچھونا نہیں بلکہ جنت کا بچھونا میسر آ جائے، اور جب حشر میں اٹھایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے، اور جب سوال ہو، جب میزان پر ہمارے نام اعمال تل رہے ہوں گے، اس وقت پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، یہ ہمارے لیے کامیابی کی سب سے بڑی روشن دلیل ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، مگر افسوس کہ ہم ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا پائے ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ نعمتوں کا ہم نے صحیح معنوں میں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ یہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ دیکھنے والے کی نگاہوں میں اللہ نے روشن فرمایا، جن کے دل کو نگاہوں کو روشن فرمایا، وہ عارف اولیاء صالحین نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور کس قدر رحمتیں برستی ہیں، اور اس کے حبیب رحمت عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا کیسے کیسے نعمتیں اللہ نے رکھا ہے اور کیا کیا نعمتیں ہیں۔ یہ بیان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ہمارے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم قرآن کی تلاوت، روزہ داری، نماز سب کچھ ہونے کے بعد ابھی بھی ہمارے دل میں اگر گناہوں کی چاہت باقی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس عظیم مہینے سے فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ اب بھی وقت ہے، یہ جو رات ہمیں ملی ہے شب قدر کی جو رات ہے، یہ وہ رات ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں مکمل پورا ایک سورہ نازل فرمایا ہے، پورے کے پورا ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل رات بنا دیا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ یہی خواہش رکھتے تھے کہ انہیں عبادتیں، انہیں برکتیں، انہیں نعمتیں، انہیں اللہ کی بارگاہ سے بخششیں ملتی رہیں، مگر جب بنی اسرائیل کے قوم کے حال و احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر روشن فرمایا، وہ معاملات جب سامنے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا رہی، آپ افسوس کرنے لگے۔ معاملہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں عطا فرمائی تھی، تو بنی اسرائیل کے قوم میں ایک شخص وہ بھی تھا جو 1000 مہینے تک کے عبادت میں اس نے اپنا وقت گزارا تھا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دیں
کہ جسے فتح القدیر میں کہا گیا، یعنی بنی اسرائیل میں اس وقت پر، یعنی ہم سے پہلے والے انبیاء کی امتوں میں کسی شخص کو عابد اگر کہا جاتا، کسی شخص کو عبادت گزار اگر کہا جاتا، تو اسی وقت پر کہا جاتا جب اس کے عبادت میں 1000 مہینے گزر جاتے، 1000 مہینوں میں وہ عبادت میں گزارتا، تبھی اسے عابد کہا جاتا۔ عابد ایسے ہی نہیں کہہ دیا جاتا، اور عابد جب 1000 مہینوں کے عبادت سے اپنا وقت گزارتا ہے تب اسے عابد کہا جاتا۔ اور یہ جو نعمتیں اسے میسر تھے، اس بندے کو عبادت کی برکتیں جو میسر تھیں، ان میں سے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو زرہ میں ہی رکھا تھا، حالت جنگ کے، حالت میدان جنگ کے ہی حالت میں اس نے رکھا۔ پورے 1000 مہینے اس کے اسی حالت میں گزر گئے، 1000 مہینے تک کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ 1000 مہینوں کے عبادتیں کرتے، تب جا کر کے وہ بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہوتے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی جو عمریں ہیں، وہ عمر بہت مختصر عمر ہے۔ ہماری عمر جو ہے 60 سے 65 سال تک کی اوسط عمر ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال تک کے بھی پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ بھی پہنچتے ہیں۔ زیادہ تر عمر کیا ہوتی ہے؟ 60 ہونے کے بعد میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یعنی معمولی طور پر دیکھا جائے تو ہماری عمر اوسطاً 60 سال کے اعتبار سے ہماری عمر ہوتی ہے، مگر اس میں بھی ہماری عمر کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اس میں تو 10-15 سال تک کے تو ہمارا وقت بچپن میں گزر جاتا ہے، نہ رات کا ہوش ہوتا ہے نہ دن کا ہوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی انسان کو جوانی آتی ہے تو وہ جوانی کے حالت میں اپنے آپ کو بے قابو کر لیتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا، برے جوڑ بری صحبت میں رہ کر کے وہ اپنا وقت گزار دیتا ہے، عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے گزرتے گزرتے وہ پہنچ جاتا ہے شادی بیاہ کی عمر کو، جب وہ شادی بیاہ ہو جاتی ہے تو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زیادہ وقت وہ اسی کام دھندے میں اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں گزارتے چلا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی جسمانی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور وہ طاقت کمزور ہونے کی وجہ سے کام دھندا کر نہیں پاتا ہے، تو وہ راحت پانے کی عمر آ جاتی ہے 50 سال کے بعد کہ جب عمر اس کی آتی ہے۔ بچے کچے 8-10 سال وہ تھوڑا بہت مسجد کا دروازہ کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں تو کچھ لوگ وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ زندگی سوچتے ہی گزار دیتے ہیں کہ کل سے عبادت کی پابندی کریں گے، کل سے تسبیح پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے کہ کل میں ہی وہ ان کا کل گزر جاتا ہے، اور وہ کل آنے سے پہلے ہی ان کو دنیا سے جانا ہو جاتا ہے۔ اب اگر 60 سال کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اگر اس کو تولا جائے، ناپا جائے، تو اس میں سے آدھے تو رات کے وقت میں گزر جاتے ہیں، آدھے تو دن ہیں، آدھے رات میں گزر گئے اور آدھے دن میں گزر گئے۔ آدھے رات کے جو وقت گزرا وہ تو سو کر کے ہم نے گنوا دیا، اور آدھا جو دن ہے وہ تو ہم نے کھیل کود میں بچپن میں گنوایا، جوانی میں دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں، اور جو کچھ شیطانی بہکاووں میں جو کچھ وقت گزرا اس میں گزرا۔ اس کے بعد جو وقت گزرا وہ بڑھاپے کا وقت گزرا۔ نہ روزہ رکھنے کی طاقت بدن میں ہوتی ہے، نہ قیام اللیل کی طاقت بدن میں ہوتی ہے، نہ زیادہ بیٹھنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ زیادہ پڑھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ بس انسان وہ عمر جب وہ راحت پانے والی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت پر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی زندگی کو عبادت سے گزار لیا۔ حاصل یہ ہوتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں اگر دیکھا جائے تو انسان مکمل طور پر صحیح معنوں میں 10 سال بھی عبادت کے اندر اس کے نہیں گزرتے ہیں، مگر پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی ہماری کمزوریاں ہونے کے باوجود، اتنی کمیاں ہم میں ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواہش پر، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور عبادت کے برکت والی رات اللہ نے عطا فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سنایا، صحابہ کرام بھی افسوس کرنے لگے، ہماری عمریں اتنی کہاں، 1000 مہینے ہم کہاں جئیں، اتنے لمبی عمریں جیے لوگوں نے۔ کسی کو اس زمانے میں 1000 برس کی بھی عمر میسر آ جاتی تھی،
اتنی عمر گزارے انہوں نے تو اس میں عبادت میں انہوں نے گزارا، سینکڑوں برس ان کی عبادت میں گزر جاتی ہے، ہمارے 10 برس عبادت کے گزرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو وہی حال وہ زمانہ خیر القرون کا تھا، اس سے بہتر زمانہ تھا، ان کا جتنا بھی تھا وہ وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتا تھا، پھر بھی وہ لوگ خواہش مند ہوئے، تاسف کرنے لگے کہ افسوس کہ ہمیں کم عمریں ہیں۔ جب ان کے افسوس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزردگی کو اللہ رب العزت نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر کو نازل فرما دیا اور فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اور شب قدر کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ سنیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس میں فرشتے اترتے رہتے ہیں اور صبح تک کے سلامتی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے صف در صف حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائیں گے، ہر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے سے ان کی ملاقات ہوگی، ہر بیٹھ کر کے عبادت کرنے والے، ہر تسبیح پڑھنے والے، ہر ذکر کرنے والے، اور ہر طریقے سے وہ جس طرح سے بھی وہ عبادت کر رہا ہے، اگر کوئی ضعیف و کمزور یا بیمار یا نوجوان ہی صحیح تھک گیا ہے بیٹھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے کچھ دیر لیٹ کر کے بھی اگر وہ تسبیح پڑھ رہا ہے تب بھی وہ اس سے محروم نہیں رہے گا۔ ہاں یاد رکھیں کہ جو عبادت سے غافل ہے، جو لہو و لعب میں ہے، جو کھیل تماشے میں ہے، جو اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں ڈالا ہوا ہے، وہ محروم رہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور اس سے محروم نہیں رہے گا۔ محروم وہی رہے گا جس کو محروم بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس رات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ہر عبادت گزار سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ملاحظہ مصافحہ فرماتے ہیں، اور اس کی علامت کیا ہے؟ انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحمت سے اللہ کے فرشتے ہمارے قریب ہیں، اور ہمارے لیے ان کے وجود کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ دعائیں کر لی جائیں تو دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں کہ یہ عظمت والی رات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ برکت والی رات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات اور راتوں سے بڑی عظمت والی رات ہے، اور راتوں سے بڑی شان والی رات ہے، اور راتوں سے بڑی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قدر عطا فرمائی ہے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انما سمیت بذالک لعظمها وقدرها وشرفها، فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے شرف و مرتبے کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے قدر والی رات سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی مرتبے والی رات، شان والی رات، برکت والی رات، انعام والی رات اللہ تبارک و تعالی نے اسے رکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ رات کو غفلت میں نہیں گوانا چاہیے، یہ رات کو ہمیں ایسے ہی نہیں گزار دینا چاہیے۔ کتنی راتیں ہماری گزر جاتی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی خوشی کے لیے راتوں کو جاگ کر کے گزار دیتے ہیں، کتنی راتیں ہماری ایسی گزر جاتی ہیں جو دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، فیس بک واٹس ایپ میں چیٹ کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ کتنی راتیں ہوتی ہیں کہ اپنے دوستوں کے گھروں میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ہم تھکے ہوئے ہونے کے باوجود ان کے گھر جاتے ہیں، رات میں ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی خواہش کے لیے رات میں کام کرتے ہوئے، ہنستے بولتے ہوئے رات کو گزار دیتے ہیں۔ کتنی راتیں ہم جاگ کر کے گزار دیتے ہیں اور ہم لوگوں کی خوشی کا لحاظ کرتے ہوئے کر دیتے ہیں، مگر کیا ہمارے اوپر یہ حق نہیں کہ آج کی رات ہم اللہ کی عبادت میں اس لیے گزاریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہمارے لیے شفاعت کی دعا فرما دیں۔ اگر ہم یہ خواہش لے کر کے جاگیں گے، اگر ہم یہ خواہش و ارادہ لے کر کے جاگ کر کے اس رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں گے، گناہ سے بچ کر کے اپنے آپ کو گزاریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت و برکت ملے گی۔ ضرور نہیں کہ آپ اس میں نماز ہی پڑھیں، ضرور نہیں کہ آپ اس میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، ضرور نہیں کہ آپ کوئی ایسی ہی چیزیں کریں، فرض کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر کرتے ہیں تو ثواب اتنا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تسبیح پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی کرتے ہوئے اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن شریف دیکھ کر کے ثواب حاصل کریں۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، برا سننے، برا بولنے، برا دیکھنے، برا کھانے سے بچا لیں، یہ بھی سب سے بڑی بات ہے، برکت والی بات ہے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں والے، برکتوں والے دن اور رات عطا فرمائے۔
فرمائے ہیں۔ ہم اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو قیامت میں ہم پچھتاوے والے ہوں گے، اتنا پچھتاوا ہوگا کہ اس کے تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ہمارے پاس کوئی صورت نہیں رہے گی تلافی کی کہ اس کے معافی ہو جائے، کوئی دوسرا راستہ نکل جائے، ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ہمیں پھر وقت نہیں ملنے والا ہے کہ ہم عبادت کریں، ہمیں پھر زندگی دنیا کی نہیں ملنے والی ہے کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم یہاں پر وقت گزاریں۔ ہماری زندگی آخرت کی رہنے والی ہے، یا تو جنت میں ڈالا جائے گا یا تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ اس کے جہنم سے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس کی جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، فرض نمازوں کو قبول فرما، سنت نفل نمازوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے صدقات خیر خیرات کو قبول فرما۔ ہماری طاقت پر ہم نے جو کچھ بھی عمل خیر کیے مولا اسے قبول فرما، برکت عطا فرما، ہمارے لیے دنیا و آخرت میں عزت و شان کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے عیدگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری قبرستانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھروں میں ان کی بیٹی بہوؤں کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار شان کی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔